الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جو ہے رمضان مبارک کی مبارک سعادتوں میں گزر رہے ہیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ یعنی جہنم کا دروازہ جو ہے مالک اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم جو جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور جنت کا جو دروازہ ہے رضوان، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تم جو یعنی جنت کے دروازوں کو کھول دو اور سرکش شیاطین کو پکڑ لو اور ان کو جو ہے جانے نہ دو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے لیے روزے کو کھاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جوشن رمضان مبارک کے دو جو بڑے مرحلے ہیں، جو ایک روزے کا اور ایک یعنی تراویح کا، تو میں اگر آدمی اس کو منوعن جس طریقے سے کر لے گا کہ اس طریقے سے کر لے گا تو اللہ جل شانہ اس کے دل کو ایسے منور فرمائیں گے جیسے مسلسل بارش کے ساتھ زمین ہوتا ہے۔ کیونکہ جو روزہ ہے، روزے کا مقصد جو ہے وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، کہ روزے کا مقصد کہ بھی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، اور دل کا بھی روزہ ہو، دماغ کا بھی روزہ ہو۔ اور جس طریقے سے زمین کے اوپر، زمین کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا جو ہے مجموعہ جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی چیزیں جتنے بھی زمین سے نکلتی ہیں، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ پھل فروٹ ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، یہ سب جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک ضرورت جو ہے وہ روح کی ہے، جو روح کی ضرورت ہے میرے دوستوں وہ اصل ہے۔ اور جو رمضان کا مہینہ جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے عشرے کے اندر اللہ جل شانہ جو ہمارے دل ہیں، ہمارے دلوں میں جو غیر کا یقین ہے، اور جو دنیا سے ہونے کا جو یقین آ گیا، اور دنیا کا جو گند ہمارے اندر موجود ہے، وہ اس کو صاف کرنے کے لیے جو تلاش ہے۔ اور روحانیت یعنی جب روزہ آدمی رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس بھوک پیاس کے رات میں جب جو ہے کوئی مزدور جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور روزے سے ہوتا ہے اور اللہ کے لیے سب چیزوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، ایک فیکٹری والا فیکٹری کے اندر مزدوری کر رہا ہوتا ہے پھر بھی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے برداشت کرتا ہے۔ اور جتنے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے جو ہے اللہ کے لیے جو ہے وہ بھوکا رہتے ہیں، اور انسان کو اللہ جل شانہ فرمایا کہ ساری نیکیوں کا اجر جو ہے یعنی فرشتے دے دیں گے، لیکن جو روزہ جو ہے اس کا اجر جو ہے اللہ جل شانہ فرمانے کے وہ خود، کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ سارے فرشتوں، جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کے جل شانہ کی بات کر رہے ہیں، فرمایا کہ آسمان کے اوپر کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے، ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے، بارش بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں جو ہے فرشتے اللہ کی بات نہ کریں۔ اللہ جل شانہ شاہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم ساری عبادتیں چھوڑ دو، اور ساری عبادتیں چھوڑ کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے روزے کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور ان کے جو دل کا جو میل ہے اس کو صاف کرو۔ تو فرمایا کہ آگے جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے دل کے اوپر جو گرد جمع ہو جاتی ہے اس کو صاف کرو، اور پھر جب تراویح کے اندر یہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اللہ کے کلام کو سنتا ہے، تو اس کے اندر جو روحانیت آتی ہے میرے محترم محسن کو، وہ جو ہے روحانیت اس کے دل کو پاک کرتی ہے، اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے اندر تسلسل کے ساتھ جو ان باتوں کی پابندی کرتا ہے، روزے کو اس کے جو اس کا جو طریقہ ہے روزے کو ان اصولوں کے ساتھ پورا کرتا ہے، اور تراویحوں کو جو ہے ان کے اصولوں کے ساتھ پورا کرتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو اپنے قریب کرتا ہے، تو میرے محترم محسن جب وہ رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ بھی تم بخشائے جاؤ، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور تمہیں روزے کے بدلے میں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا عطا فرما دی گئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کو، جب آدمی رمضان شریف کا مہینہ پورا مکمل کرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا جاتا ہے، اور
فرمایا کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ایسی سعادتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ عمل کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہ جیسے اگر کوئی نفلی عبادت کوئی کرے گا رمضان مبارک کے اندر تو اللہ جل شانہ اس کو جو ہے فرض کے برابر اس کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور جو فرض عمل کرے گا اللہ جل شانہ اس فرض کے عمل کو 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کسی کے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر دے، کوئی کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ورکر ہیں، اور ان ورکروں کو جو ہے وقت کے اعتبار سے ان کو کچھ وقت کم لے اور ان کو اجرت پوری دے، کہ یہ سوچ کے کہ بھی اس کا روزہ ہے، تو فرمایا اللہ جل شانہ یعنی اللہ جل شانہ اس کو وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دماغ میں سنا۔ اور فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہمارے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ مل ملاپ کا مہینہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، کہ ہم اپنے ان ایام کے اندر ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کمزور لوگ ہیں، جو وسعت نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نہیں فرمایا کہ جو فطر کا جو ہے صدقہ خیرات جو ہے، یہ فرمایا کہ اس کا ہم انتظار نہ کریں کہ بھی آخری ایام آئے روزے کے، اور عید الفطر جو ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ بھی آخر کے ایام آئے تو پھر ہم جو ہے عید الفطر کو نہیں، بلکہ فرمایا ہے شروع رمضان سے ہی ہم جو ہے لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں، اور لوگوں کی مدد کریں، اور خاص